السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کے بیان کرنے کا، یعنی احادیث مبارکہ کا۔ اس سے قبل 7 حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج 8ویں حدیث سے بیان کیا جاتا ہے، جو سلام کے سلسلے میں احادیث چل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں: عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، بہتر عمل کیا ہے، بہتر کام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا یہ بہت اچھا عمل ہے اسلام میں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا یہ بہت اچھا کام ہے۔ آگے فرمایا: وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اس سے محبت پیدا ہوتی۔ گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں، اس سے برکت ہوتی۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا: عرفت علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام ہر وہ شخص کو کرنا ہے جس کو تم پہچانتے ہو، اس کو بھی کرنا ہے، اور جسے نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہچان کا آدمی ہے تو سلام کر لیا، اور اگر پہچان کا آدمی نہیں ہے اور یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی سلام نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری اس سے جان پہچان ہو تو بھی کرو اس کو سلام، اور نہ جان پہچان ہو تو بھی سلام کرو۔ حدیث نمبر 9، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں اور زبان سے اچھی بات کرنے کے سلسلے میں۔ اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ یعنی آدمی کسی سے اچھی بات کر لے، اچھی گفتگو کر لے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔
بنسبت اس کے کہ آدمی برے کلمات کسی کے بارے میں نکالے، کسی کو اول فول بکے، کسی کو الٹا سیدھا کہے، جو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور میٹھی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ضرورت مند آیا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ فلاں کا مکان کہاں ہے، تو اس کو ایصال الی المطلوب کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اراۃ طریق، راستہ بتلا دینا، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب کی منزل تک پہنچا دینا۔ اگر اراۃ طریق کرتا ہے تو وہ بھی اچھا کام ہے کہ بتا دیا کہ فلاں کا گھر فلاں جگہ پر ہے اور اشارہ کر کے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات کہہ دی، یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے ساتھ چل کر کے اس کو اس کے مکان تک پہنچا دیا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ حدیث نمبر 10، اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال تک رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ یہ روایت مشکات شریف کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آج عام طور پر سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی کے جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ ہر اعتبار سے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو کسی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ انہی میں سے یہ ہے، تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنی گندگی اپنے گھر سے نکال کر کے نالی میں بہا کر کے ایک بالٹی ڈال دی اور دوسرے کے دروازے پر وہ گندگی پہنچ گئی، تب ظاہر بات ہے کہ اپنی گندگی کو کھسکا کر کے بہا کر کے دوسرے کے دروازے پر پہنچا دیا تو اب اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے والا انسان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اس کی شرارت ہے اس پڑوسی کی، اس سے اس کو باز آ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 11، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں یہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور اس کی جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جنت کی ضمانت دینے کا وعدہ فرمایا ہے ہر اس انسان کے لیے جو 2 چیزوں کی ضمانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ ایک ان میں سے یہ ہے جو انسان کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، اس کے دانتوں کے بیچ میں ہے، یعنی اس کی زبان سے غلط بات نہیں بولے گا، غلط چیزیں زبان سے نہیں نکالے گا، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرے گا، کیونکہ زبان سے
اگر قرآن پڑھے تو ثواب ہے، تلاوت کرے تو ثواب ہے، ذکر کرے تو ثواب ہے، اچھی بات بولے تو صدقے کا ثواب ہے۔ لیکن اسی زبان سے مثال کے طور پر سڑک پر بیٹھ گئے، کسی دکان پر بیٹھ گئے، چوراہے پر بیٹھ گئے، ہوٹل پر بیٹھ گئے چند آدمی، اور وہاں اسی زبان کے ذریعے سے بات شروع ہوتی ہے، پھر کسی کی غیبت سے تذکرہ ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جوتم فیضار کی نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، اور کٹے اور بندوق نکلنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ سب نہ کر کے اس کی ضمانت دو کہ یہ جب بولے گی تو صحیح بولے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان تو یاد رکھ، جو تو الفاظ اپنے زبان سے نکالتا ہے تو ایسا مت سوچ کہ اس کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے۔ یاد رکھ جو لفظ بھی تیری زبان سے نکلے گا اس کے اوپر ایک لکھنے والا مقرر ہے، اس کو وہ نوٹ کرتا ہے، تیرے نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم کو جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے، وہاں کی نعمتیں ملیں گی، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں مہیا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ ما بین رجلیہ، جو تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، کی اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ آج غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی کوئی جیل میں ہے، کوئی کسی اور سزا میں مبتلا ہے، رسوائی کا ذریعہ ہو رہا ماں باپ کے لیے بھی اور اس انسان کے لیے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کا نکاح اس کے بلوغ کے بعد میں جلد سے جلد کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا استعمال صحیح ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔